پہاڑ نہیں توڑنا پڑے گا. کرنا کیا ہوگا؟ صرف اتنا کرنا ہوگا کہ جو فطرت کے اندر سے آواز آ رہی ہے اس کو سننا ہوگا. بہت توجہ. یہ شے باہر سے نہیں آئے گی، توحید باہر سے نہیں ڈالی جائے گی، توحید اندر ہی سے نظر آئے گی. یعنی کہ کیا؟ بہت توجہ. یہ جو مطالب بیان ہو رہے ہیں یہ خدا نخواستہ ایسے نہیں ہے کہ باہر سے آپ کے اندر کوئی شے ڈالی جا رہی ہے. جی نہیں، آپ کے اندر یہ شے موجود ہے. یہ بتلائیے. بہت توجہ. کل فرزند زہرا گھر سے نکلے ہیں مکے میں، ابھی خط لکھا محمد حنفیہ کو، اور اس میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصیر بسیرۃ جدی وابی علی ابن ابی طالب. کس انداز سے کیا بیان کیا. وہ شروع میں مقدمہ ہے، آخر میں کلوزنگ ہے. اصل نفس مضمون درمیان میں تھا. وہ کیا تھا؟ اریدو، میں چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں والنہی عن المنکر کروں. یعنی پوری کربلا، اللہ اکبر، وہ 28 رجب سے لے کر عصر عاشور اور عصر عاشور کے بعد بھی جو اس کے اثرات ہیں، اگر تمام کی تمام تاریخ اور واقعات و مصائب و تمام کی تمام چیز ایک جملے میں سمیٹ دو تو کیا بنے گا؟ اریدو. امام کا اریدو بنے گا. اور وہ امام کا اریدو کیا ہے؟ کہا امر بالمعروف والنہی عن المنکر. اس کا مطلب جو امام کا قیام کا فلسفہ ہے اس کو ایک جملے میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کہتے ہیں. تو بس اب مجھے یہ بتاؤ، ہر وہ کام جو امام کے مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے کیا جائے گا وہ کون سا کام ہوگا؟ وہ کام کر تو تم رہے ہوگے لیکن اصلاً تائید ہوگی کسی اریدو کی، اور وہ اریدو کیا ہے؟ وہ وہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. بس اب مجھے جواب دو، یہ جو تم یہاں مسجد میں مجلس میں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ اگر تو اس کا جواب بھی وہی اریدو ہے تو اس کا مطلب جو مجلس برپا ہوئی ہے اس کا مقصد وہی ہے جو امام حسین کے قیام کا مقصد تھا. اگر یہ اریدو یہاں ہے تو پھر اس کا مقصد امام کے قیام سے مل جائے گا. تو بس ایسے اریدو کو رکھنے کے بعد جب تم یہاں مجلس میں آؤ تو بلا شبہ یہ نہ کہنا کہ مجلس میں آ رہا ہوں، کہنا کربلا جا رہا ہوں. توجہ ہے، یہ اریدو ہے. امام کے اریدوں میں جو اریدو ملا دے گا اس کا اٹھتا ہوا ہر قدم ناظم آباد کی سرزمین پر نہیں کربلا کی زرزمین پر اٹھے گا. اس لیے کہ امام کو بھی وہی اریدو چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. بہت توجہ. یہ کیا ہے؟ یہ وہ دین ولایت ہے. یہ وہ دین ہے کہ جو کہ ہمیں ایک طرف تو نہ صرف ولایت کی طرف دعوت دے رہا ہے، دوسری طرف سے دیکھیں تو یہی ولایت ہے کہ جو کہ دین کا دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دین ولایت سے جدا نہیں، ولایت دین سے جدا نہیں. ولی، ولا، مولا، موالی، ان سب کا مادہ ایک ہے، ایک ہی قبیلے کے ہیں. آؤں گا ابھی وہاں پر. ولایت یعنی کیا؟ لیکن ولایت سے پہلے جسے آپ دین کہہ رہے ہیں، دین ولایت، تو آئیں آج ہم
آج کی اس باقی ماندہ وقت میں 2 تشریحات آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک دین کی، ایک ولایت کی۔ دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ مذہب ذہبہ سے ہے، ذہبہ یعنی وہ گیا، جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، راستے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ تو مذہب ہو گیا۔ دین کے معنی کیا ہے؟ اب اگر کسی سے پوچھیں دین کے معنی کیا ہے تو وہ دین کا شاید اصطلاحی معنی بیان کر دے، لیکن دین کا لغوی معنی بہت مشکل ہے کہ جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں کو تو سبق سنا رہا ہوں، مشکل ہے کہ معلوم ہو۔ لیکن ذرا رکیے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں فقط ایک انداز سے گفتگو کرنا بہت اچھا نہیں سمجھتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ ذہن میں لائیں، بہت توجہ اور بہت جاگتے ہوئے میری یہ بات سنیے گا۔ ایک ڈرل کرنا چاہتا ہوں، ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں یہیں بیٹھے ہوئے، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ وہاں پر بھی، سب لوگ بہت اپنے ذہن کو حاضر رکھیے۔ میں چند الفاظ ادا کروں گا اور وہ الفاظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں تصویر بنے گی۔ تیار ہیں؟ پہاڑ، سمندر، درخت۔ اچھا یہ درخت کون سا ہے؟ جب میں نے کہا تھا درخت تو ذہن میں تو درخت آ گیا تھا، جب میں نے پوچھا کہ کون سا ہے تو اب اس کے اندر پھل لگا ہوگا۔ ذرا اپنے ذہن کی اس تیزی کو تو دیکھیے، ماشاءاللہ کتنا تیز ہے۔ وہ جو اتنا بڑا پہاڑ تھا، جب سمندر کا نام لیا پہاڑ غائب، جس تیزی سے آیا اس سے زیادہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ پہاڑ کو ہلانا آسان ہے، لیکن آپ نے ہلا دیا یہیں بیٹھے بیٹھے۔ کتنے قوی ہے یہ قوت، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت توجہ، آئیے ایک اور لفظ کہتا ہوں، تصویر بنائیے گا اور بہت خدا کو حاضر ناظر جان کر بنائیے گا، الٹریشن نہیں کیجیے گا، جیسی تصویر بنے کنٹرول پی دبا کے پرنٹ آؤٹ نکالیے گا، دیکھیں کیا پرنٹ آتا ہے۔ لفظ سنیے، دین۔ پہلے مرحلے میں تو کوئی تصویر ہی نہیں بنی، دین کی تصویر کیا بنی؟ دین کی تصویر نہیں بنی۔ پھر اندر سے ایک آواز آئی، ہیں دین کی تصویر نہیں بن رہی؟ اب زور لگایا، جب زور لگایا بہت تو مسجد نظر آئی، مسجد، کسی کو جانماز نظر آئی، کسی کو ٹوپی، سجدے گاہ، تسبیح، دین نظر آ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ چلو کسی کو بہت ہو گیا تو کوئی روزہ نظر آ گیا، مسجد نبوی نظر آ گئی، کعبہ نظر آ گیا۔ کیوں؟ دین کی تصویر بن رہی ہے۔ اچھا یہ جو تصویر بنی ہے کیا یہ دین کی مکمل تصویر ہے؟ کیا واقعتاً دین کا نام یہ تھا کہ ہم 24 گھنٹے میں اگر ماشاءاللہ اچھی سپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں، مناسب سپیڈ سے، اور 1 منٹ میں 1 رکعت پڑھ جاتے ہیں، تو 24 گھنٹے میں 17 منٹ کی آپ نے رکعت پڑھی، تو 24 گھنٹے میں 17 منٹ کا تو دین تھا۔ یہ باقی کے منٹ میں دین کیا تھا؟ آپ نے کہا نہیں روزہ رکھنا بھی دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، ٹھیک ہے، لیکن سال کے 1 مہینے میں واجب ہے، وہ جو 11 مہینے ہیں اس میں دین کیا ہے؟ نظر نہیں آیا۔ مسجد میں دین تھا، مسجد سے نکلے دین کو وہیں پر رکھ دیا، گویا دین نہ ہو گیا، کوئی شے ہو گئی کہ مسجد سے نکالی وہیں رکھ دی، عزا خانے کو کھولا اس میں دین رکھا تھا، اور جب عزا خانے سے باہر چلے گئے تو دین تو وہیں رہ گیا۔ اب کاروبار کرنے بیٹھے تو کاروبار جب کرنے بیٹھے تو چاہے جھوٹ بول کر آتا ہو، سچ بول کر آتا ہو، دھوکہ دے کر آتا ہو، سود سے آتا ہو، آنے دو، یہ تو بزنس ہے، بزنس از بزنس اینڈ کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی۔ وہ جو کپ آف ٹی تھی وہ تو رہ گئی تھے وہیں پر مسجد میں، امام بارگاہ میں، یہ کیا ہے؟ کہا یہ کاروبار ہے،
کاروبار کو اور مذہب کو کیا ملانا؟ ہاں، دینی رسومات دیکھو ذہن میں آ گئی، جیسے ہی کہا دینی رسومات تو پھر مسجد میں آ گئے۔ کیا واقعہ دینی رسومات، دین فقط رسومات کا نام تھا؟ فلا رسم فلا رسم فلا رسم، یہ رسومات کیا ہے؟ کہا یہ دین ہے، اور باقی کا دن غائب، کوئی تصویر نہیں بنی۔ سوچئے سوچئے وہ مسلمان کہ جس کے ذہن میں آج دین کی تصویر نہیں بن رہی ہے، وہ کس منہ سے امام کو بلا رہا ہے کہ امام آئیے میں نافذ کروں گا؟ پلٹ کے پوچھیں گے تمہارے ذہن میں تصویر تو بن نہیں رہی ہے، نافذ کیا کرو گے؟ سوال کریں اپنے اندر آپ۔ دین کا مادہ دینن سے بھی ہے، دینن، دال یا نون، دینن۔ دین کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ایام سیام میں جب دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ ہے نا، اللہم اقضنا الدین۔ وہ دین کیا ہے؟ قرض، توجہ ہے، قرض، دینن، قرض کو کہتے ہیں۔ تو اس قرض کا اس دین جسے میں کہہ رہا ہوں کیا تعلق ہے؟ بہت توجہ۔ یہ جو موجود لے کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم متولد ہوئے یہاں تو پروردگار عالم نے یہ جو آنکھ آپ کو اور مجھے دی ہے، کیا میں نے خود اس آنکھ کو بنایا ہے یا پروردگار نے دیا ہے؟ پروردگار نے دی ہے۔ یہ آنکھ پروردگار نے دی، یہ زبان پروردگار نے دی، یہ اعضاء و جوارح پروردگار نے دیے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا یہ تمہارے اپنے تخلیق کردہ ہیں یا خدا کے؟ خدا کے تخلیق کردہ ہیں۔ یہ جو پروردگار نے تمہیں گویا موجود جو دیا ہے، جو تمہارا نہیں کسی کا ہے، اس نے تمہیں دیا ہے، تو یہ بتلاؤ گویا ایک انداز سے قرض ہی تو دیا ہے۔ قرض کا حق کیا ہے؟ جیسا لیا ہے ویسا واپس کر دینا۔ امانت کا حق کیا ہے؟ جیسی لی ہے ویسی واپس کر دینا۔ یہ کم سے کم حق ہے۔ تو یہ بتلا اے حضرت انسان، پروردگار نے جو آنکھ دی تھی، یہ معصوم آنکھ دی تھی یا گناہوں میں آلودہ آنکھ دی تھی؟ بس اگر اس نے صاف شفاف معصوم آنکھ دی تھی تو اس کا حق کیا ہے؟ جب اس آنکھ کو لوٹانا تو آلودہ کر کے نہ لوٹانا، کم از کم جیسے لی تھی ویسے تو واپس کر دینا۔ یہ زبان کیسے لی تھی؟ یقیناً بہت پاک و صاف اور معصوم زبان تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، گناہ بعد میں کیا ہے جب خود کو اس کے حوالے کرنا۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سلم کی حالت، تسلیم کی حالت میں اس سے ملاقات کرنا۔ تمہاری زبان آلودہ نہ ہو، تمہاری آنکھ آلودہ نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اعضاء و جوارح پروردگار نے مجھے دیے، ان کے استعمال کا کم از کم حق یہ قرار پایا کہ جس نے دیے ہیں کم از کم انہیں اس کی مخالفت میں تو استعمال نہ کرو۔ جس نے نعمت دی ہے کم از کم اسے اس کی مخالفت میں تو استعمال نہ کرو۔ اس نے جو تمہیں زبان دی یقیناً بہت ہی معصوم زبان دی، اور وہ چاہتا بھی یہی تھا اور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی پرواہ کرو اور وہ بات کہو جو درست ہو، جو سیدھی ہو۔ یہ زبان کا حق ہے، یہ زبان کی SOP ہے جو پروردگار نے احزاب کی اس آیت میں ڈیفائن کی ہے کہ اس کی SOP یہ ہے کہ وہ بات کہو جو درست ہو۔ ہم فقط کرونا کی SOP جانتے ہیں، ہم دین کی SOP ہی نہیں جانتے، ہم ممبر کی بھی SOP نہیں جانتے، ہم مجلس کی SOP، آج گورنمنٹ کی کرونا کی SOP تو ہمیں یاد ہے، لیکن جو اصلاً اس فرش ازا کے بانیان ہیں،
جو انہوں نے اس مجلس کی SOP بیان کی، نہ مجھے معلوم ہے، نہ کوئی تذکر کر رہا ہے۔ آئیے، چونکہ زبان پہ جملے آ گئے تو ادا کرتا چلوں، ممبر کی SOP کیا ہے، مجلس کی SOP کیا ہے۔ آپ کے اور میرے چوتھے مولا جب شام کے دربار میں گئے تو وہاں جانے کے بعد کیا دیکھا؟ دیکھا یہ کہ ایک شخص ہے جو ممبر پر موجود ہے اور یزید کی تو شان بیان کر رہا ہے، آل رسول کی تذکیر کر رہا ہے۔ امام نے اسے روک دیا۔ کیا کہہ کر روکا؟ تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا، اور چونکہ تو نے یہ کام کیا ہے، اب یہاں تک تو یہ امام کا جملہ ہے، تو امام نے اس ممبر کو ممبر نہیں کہا۔ جب اجازت مانگی وہاں جانے کی تو کہا یا یزید، کیا مجھے اجازت ہے کہ اس لکڑی کے تختے تک چلا جاؤں؟ یعنی وہ ممبر جہاں سے فقط مخلوق کو خوش کیا جا رہا ہو لیکن خالق کو ناراض کیا جا رہا ہو۔ امام سجاد کی نگاہ میں ممبر نہیں ہے، لکڑی کا تختہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا میں وہ بات کہوں، SOP نمبر 2، کیا میں وہ بات کہوں کہ جس کو سننے سے خدا خوش ہو اور سننے والوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو؟ یہ وہ دوسری SOP ہے جو کہ مجالس کی SOP امام سجاد بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بات کہوں جس سے خدا خوش ہو اور سننے والوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو، ان کے درجات بلند ہوں۔ اسی لیے وہ جو شاعر کہہ رہا تھا کہ ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے، یہ ناری کا یہاں آ کر نوری ہو جانا کوئی جادو سے نہیں ہوتا ہے، یوں نہیں ہے کہ بس یہاں آئے بیٹھے اور نوری ہو گئے، نہیں۔ اے حضرت انسان، تو افضل ہے، تو اشرف ہے، تیرا یہاں آنا اور جانے میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ ایک مثال دے کے واضح کرتا ہوں، درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ ہو گیا۔ بہت توجہ، مثال ذرا تھوڑی سی بھونڈی ہے لیکن سمجھانے کے لیے اچھی ہے۔ یہ بتلائیے کہ آپ نے ان ممالک میں دیکھا ہے جہاں پہ کار واش ہوتے ہیں، ایک روم ہوتا ہے چھوٹا سا، ایک طرف سے میلی کو چلی کار آتی ہے، اس روم کے اندر جاتی ہے، بلور چلنا شروع ہوتے ہیں، شاور ہونا شروع ہوتا ہے، شیمپو آنا شروع ہوتا ہے، اور جناب جب دوسری طرف سے کار نکلتی ہے چم چم ہوتی ہوئی نکلتی ہے۔ جب روم میں داخل ہوئی تھی میلی کچیلی تھی، جب روم سے باہر آئی چم چم کرتی ہوئی باہر آئی۔ بہت توجہ، ایسا ہی ہے، ایک مکان سے داخل ہوئی، ایک مکان کے ایک دروازے سے داخل ہوئی، دوسرے دروازے سے نکل گئی، جو مقصد تھا وہ حل ہو گیا۔ یہ کار کی بات ہے۔ اب آئیے، اے حضرت انسان، تو چاہتا ہے کہ ڈاکٹر بن جائے تو بتا تجھے کیا کرنا ہوگا۔ یہ سامنے میڈیکل کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کیا یہاں پر یہ فارمولا چلے گا کہ ایک دروازے سے آنا اور دوسرے دروازے سے نکل جانا ہے؟ تو کیا یہاں پر تجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جائے گی؟ جی نہیں۔ کہا نہیں، یہاں ایسا نہیں چلے گا۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہا ایڈمیشن لینا ہوگا، روز درس اٹینڈ کرنا ہوگا، اس کے بعد امتحان دینا ہوگا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اپنے کمالات کی طرف اس کو جذب کرنا ہوگا۔ 5 سال 6 سال کی محنت کرنی ہوگی۔ اگر ہر مرحلے کو طے کرتا گیا تو 6 سال میں ڈاکٹر بن جائے گا۔ صرف ایک دروازے سے آنے دوسرے دروازے سے نکل جانے میں ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ اے حضرت انسان، کیا سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط کہیں آ کر بیٹھ کر اور یوں ہی بس اٹھ کر چلے جانے سے تیری وقت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اضافہ اس وقت ہوگا کہ جب تو وہاں پر بیٹھے، ریاضت کرے، محنت کرے اور ان نورانی کلمات کو جو ائمہ معصومین نے میرے اور آپ کے لیے ادا کیے ہیں، ان کلمات کو اپنے نفس میں
جذب کر لیں، اور اس کے بعد اس کی جذب ہونے کے بعد یہ کلمات میرے اعضاء و جوارح سے چھلک چھلک کر باہر آنے لگے، سمجھ جانا کہ تو ناری آیا تھا لیکن نوری ہو کر جا رہا ہے۔ یہ کمپلیٹ پکچر ہے، یہ کمپلیٹ پکچر ہے۔ فقط یہ نہیں کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، بس کربلا پہنچ جاؤں۔ کربلا تو شمر بھی پہنچا، کربلا تو بہت سارے پہنچ گئے، کربلا تو بہت سے پہنچے۔ دل میں محبت بھی تھی، دل میں تقدس بھی تھا۔ حر نے یہاں نماز کا ارادہ کیا، امام نے پوچھ لیا کس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ نماز تو آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ نہ صرف حر بلکہ پورے لشکر نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ یہ بتلاؤ، جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے دل میں امام کے لیے تقدس تھا یا نہیں تھا؟ امام کو محترم جانتے تھے یا نہیں جانتے؟ چپتا ہوا سوال ہے، لیکن سوال ہے، بہت توجہ۔ دل میں تقدس تھا، دل میں محبت تھی، نماز پیچھے پڑھ رہے تھے، محترم بھی جانتے تھے، 2 رکعت کا 4 رکعت کا ہی صحیح امام بھی تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن یہ بتلاؤ کہ اگر شب عاشور آنے والوں کی فہرست میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ فقط حر، اس کا بیٹا اور غلام۔ یہ جو لشکر کل جو نماز پڑھ رہا تھا، آج کس لشکر میں موجود ہے؟ کس خیمے میں موجود ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی دل میں محبت بھی ہے، تقدس بھی ہے، لیکن فقط خیمہ نہیں بدل پایا ہے۔ تو اس وقت آپ انہیں کس نام سے یاد کریں گے؟ بس مجھے اب کہہ لینے دیجئے، میں جملہ دے رہا ہوں کہ چند گھنٹوں کا تفکر اور تدبر، حر کو ذہن میں رکھیے، چند گھنٹوں کا تفکر اور تدبر اگر اس کا انجام ملاقات امام زمان پر ہو جائے تو یہ لعن اللہ سے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ یہ لعن اللہ سے علیہ السلام بن گیا۔ کیوں؟ کس چیز نے حر کو بدل دیا؟ حر کا کیا بدل گیا؟ کلمہ بدل گیا؟ نہیں، نماز بدل گئی، نماز تو وہی پڑھ رہے تھے پیچھے، نماز بھی نہیں بدلی، کلمہ بھی نہیں بدلا۔ کیا؟ بہت توجہ، کلمہ نہیں بدلا۔ بہت آج کل معاملات بہت سارے ہیں، سمجھیے، شیعہ ہونے کے لیے کلمہ نہیں بدلتا ہے، سمجھیے۔ حر کا کیا بدلا ہے؟ کیا شے بدل گئی حر کی؟ یعنی کل تک جو کلمہ پڑھا جا رہا تھا، کلمے کی معلومات تو تھی، علم نہیں تھا، معرفت نہیں تھی۔ اب جو حر نے کلمہ پڑھا ہے، امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، گویا کلمہ نہیں بدلا، پڑھنے والے کی کیفیت بدل گئی۔ کلمہ پڑھنے والے کی کیفیت بدل گئی۔ یہ ہے وہ دین ولایت جو کہ معرفت امام زمان کے ساتھ ہے، اور جسے امام زمان کی معرفت نہیں ہے تو ممت ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جو کہ امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ یہ نہیں ہے کہ امام زمانہ کی معلومات کے بغیر مر گیا۔ ممات ولم یعلم امام زمانہ ہی، جو مر گیا امام زمانہ کو نہیں جانتا تھا، معلوم نہیں تھا، علم نہیں رکھتا تھا، وہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر معرفت نہیں ہے تو فقط مان لینا کافی نہیں ہوا۔ معرفت ہے جو بچا رہی ہے،
فقط خشک تقدس نہیں بچائے گا، جب تک کہ خیمہ یزیدی سے ہجرت کر کے، مسافرت کر کے نہیں، ہجرت کر کے خیمہ حسینی میں نہ آ جایا جائے، تب تک یہ تقدس اور محبت نہیں بچاتا۔ یہاں پر ہجرت شرط ہے، یہاں پر حسینی خیمہ شرط ہے عزیزو۔ بس مسئلہ یہی تھا کربلا میں، کربلا میں مسئلہ یہی تھا کہ کلمہ تو پڑھا جا رہا تھا لیکن کلمے کی معرفت نہیں تھی۔ الہ کو الہ تو کہا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن جو حقیقت لا الہ الا اللہ ہے، جو کہ اس کا نمائندہ ہے، اسے جھٹلایا جا رہا ہے، وطر الموتور کر دیا گیا، اور اس انداز سے کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا جیسے بکرے ذبح کر دیے جاتے ہیں عزیزو۔ امام فرماتے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جو آنسوؤں کا شہید ہوں، میں وہ ہوں جسے رولا رولا کر شہید کیا گیا ہے، میں وہ ہوں جسے رولا رولا کر مارا گیا ہے۔ کون کون سے مقامات ہیں جہاں امام علیہ السلام نے گریہ کیا ہے؟ یوں تو کئی مقامات ہیں جہاں امام نے گریہ کیا، لیکن چند مقامات ایسے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں بکاء الحسین بکاء الشدیدہ، کہ حسین نے شدید گریہ کیا ہے۔ کون سے مطالب ہیں، کون سے مقامات ہیں جہاں حسین نے شدید گریہ کیا؟ کہا ایک مقام تو وہی تھا کہ جب شہزادہ قاسم نے اجازت طلب کی ہے، دونوں چچا اور بھتیجے گلے لگ کر اتنا روئے اتنا روئے، بکاء الحسین بکاء الشدیدہ، حسین نے شدید گریہ کیا۔ دوسرا مقام کون سا تھا؟ دوسرا مقام وہ تھا جب علی اکبر کی آواز سنی، علیک منی السلام، میرا آپ پر آخری سلام ہو، ادھر مولا علی اکبر کی طرف جا رہے ہیں، بکاء الحسین بکاء الشدیدہ، حسین نے شدید گریہ کیا ہے۔ تیسرا مقام سن سکیں گے؟ تیسرا مقام وہ مقام تھا کہ جب حضرت ابو الفضل العباس نے اجازت طلب کی ہے، اتنا کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، سپہ سالار ہو۔ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار تھا؟ میں رک کر حضرت عباس سے اتنا کہوں گا، مولا سپہ سالار سے فقط لشکر کو ڈھارس نہیں تھی، خیموں میں بیویاں موجود ہیں۔ ارے عباس کا علم لہرا رہا ہے، گویا سر پہ ردا موجود ہے۔ اللہ اکبر! یہاں امام نے اجازت دی ہے، راوی نے لکھا حسین نے شدید گریہ کیا۔ آخری منزل سنیے گا، آخری منزل وہ منزل ہے جس پہ خود پہ فخر کیجئے گا۔ آپ کے مولا پر جتنی مصیبتیں پڑی، ابھی تک امام نے آپ کو یاد نہیں کیا تھا۔ یہ جو منزل آئی ہے، امام کیا فرما رہے ہیں؟ جب رباب کے شش ماہی کو کربلا کی گرم ریت میں دفنا رہے تھے، اے میرے شیعو لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل معاب ان یرحمونی۔ اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں کس طریقے سے شش ماہی کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھ پر
انقلبوا ای منقلب ینقلبون، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا جتنے لوگ تشریف فرما ہیں ان کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار ملت جعفریہ کے شہداء کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمان چاہتے ہیں۔ ان کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد و خوشنود فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔